اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا ولی العصر ادرکنا ولا تہلکنا۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ایک طویل حدیث میں بیان فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ اولین سے لے کر آخرین تک تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ وہ میرا ٹکڑا ہے، میری آنکھوں کا نور اور میرے دل کی ٹھنڈک ہے۔ وہ میری روح ہے جو میرے بدن میں ہے، بلکہ وہ ایک انسان کی شکل میں حور ہے۔ جب وہ اپنے محراب عبادت میں اپنے رب جل جلالہ کی بارگاہ میں کھڑی ہوتی ہیں تو ان کا نور آسمان کے فرشتوں کے لیے ایسے روشن ہوتا ہے جیسے اہل زمین کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ تب اللہ عز و جل اپنے فرشتوں سے فخر و مباحات کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، دیکھو میری کنیز فاطمہ کو جو میری تمام کنیزوں کی سردار ہے۔ جب میری عبادت کے لیے کھڑی ہے تو وہ میرے خوف سے لرز رہی ہے اور دل کی گہرائیوں سے میری عبادت کے لیے حاضر ہوئی ہے۔ میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ میں یقیناً اس کے شیعوں کو آتش جہنم سے امان دوں گا۔ اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کی مصیبت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب بھی میں انہیں دیکھتا ہوں تو مجھے وہ سب یاد آتا ہے جو میرے بعد ان پر ڈھایا جائے گا۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ ذلیل لوگ ان کے گھر میں داخل ہوں گے، ان کا احترام نہیں کریں گے، ان کا حق غصب کر لیں گے، ان کی میراث ان سے چھین لی جائے گی، ان کی پسلیاں ٹوٹیں گی، ان کے شکم میں ان کا بچہ شہید ہو جائے گا۔ وہ صدا دے رہی ہوں گی یا محمدہ، لیکن کوئی انہیں جواب نہیں دے گا۔ وہ صدائے استغاثہ بلند کریں گی لیکن کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا، اور وہ میرے بعد ہمیشہ غمزدہ، پریشان حال اور محو گریہ رہیں گی۔ کبھی انہیں اس بات کی یاد ستائے گی کہ ان کے گھر سے وحی الہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، تو کبھی وہ میری جدائی کو یاد کریں گی۔ جب بھی رات ہوگی تو انہیں اس بات کو لے کر وحشت محسوس ہوگی کہ جب میں شب میں اٹھ کر تہجد میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، اب انہیں میری وہ آواز سنائی نہیں دے گی۔ وہ خود کو اس حال میں دیکھیں گی کہ ان کا احترام نہیں ہو رہا ہے، جبکہ اپنے بابا کی زندگی میں ان کی عزت کی جاتی تھی۔ ایسے وقت میں اللہ جس کا ذکر بلند ہے فرشتوں کے ساتھ ان کا مونس ہوگا۔ وہ انہیں اسی طرح دلاسا دے گا جیسا مریم بنت عمران سلام اللہ علیہا کو دیا تھا۔ فرشتے ان سے کہیں گے کہ اے فاطمہ، ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، کہ بے شک اللہ نے آپ کا انتخاب کیا، آپ کو پاک رکھا اور تمام عالمین کی عورتوں میں آپ کو چنا۔ اے فاطمہ، اقنتی لربک، اپنے پروردگار کی عبادت کریں، واسجدی وارکعی مع الراکعین، سجدہ کریں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں۔ جب میری بیٹی مرض میں مبتلا ہو جائیں گی تو اللہ عز و جل ان کے پاس مریم بنت عمران سلام اللہ علیہا کو بھیجے گا جو ان کی تیمارداری کریں گی اور ان کی بیماری میں ان کا خیال رکھیں گی۔ اس کے بعد میری بیٹی فاطمہ ایک دعا کریں گی کہ یا رب انی قد سئمت الحیات، اے میرے پروردگار، میں زندگی سے تھک چکی ہوں، وتبرمت بأہل الدنیا، اور دنیا والوں سے تنگ آ چکی ہوں، فالحقنی بأبی، پس تو مجھے میرے بابا سے ملا دے۔ پھر اللہ عز و جل انہیں مجھ سے ملا دے گا اور وہی میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کریں گی۔ وہ اس حال میں میرے پاس آئیں گی کہ وہ محزون ہوں گی، تکلیفوں میں گھری ہوں گی، غمزدہ ہوں گی،
ان کا حق غصب کیا جا چکا ہوگا اور انہیں قتل کیا جائے گا، اور پھر میں کہوں گا اللہم لعن من ظلمها، خدایا جس نے ان پر ظلم کیا تو اس پر لعنت بھیج، وعاقب من غصبها، جس نے ان کا حق غصب کیا تو اسے عذاب میں مبتلا کر، وذلل من اذلها، جس نے انہیں رسوا کرنے کی کوشش کی تو اسے ذلیل کر دے، وخلد فی نارک من ضرب جنبیها حتی القت ولدها، اور جس نے ان کے پہلو پر اس وقت تک ضربت لگائی کہ ان کا بچہ شہید ہو گیا، اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں رکھنا، اور اس پر فرشتے آمین کہیں گے۔ نہ جانے قلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا گزری ہوگی جب وہ ابن عباس سے اپنی اس بیٹی کے مصائب بیان کر رہے ہوں گے جسے خود انہوں نے ام ابیہا اور اپنا ٹکڑا کہا تھا۔ اس درد کا احساس تو صرف پردہ غیب میں انتظار کر رہا زمانے کا امام ہی کر سکتا ہے۔ ہم تو بس یہی دعا کر سکتے ہیں، یا رب فاطمہ بحق فاطمہ اشف صدر فاطمہ بظہور الحجہ، کہ اے فاطمہ کے رب، فاطمہ کے حق کا واسطہ فاطمہ کے دل کو تسکین دے اپنی حجت کے ظہور کے ذریعے، آمین یا رب العالمین۔ آن قبر بی نشانه یا فاطمه یا فاطمه